اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. یہ آیات مبارکہ سورہ فرقان کی آخری آیات تھی جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مخصوص بندوں جن کو عباد الرحمن کہا ہے، رحمان کے بندے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اور اس کی توفیق سے ان عمدہ صفات اور بلند عادات اور اچھی خصلتوں سے متصف ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے پاکیزہ بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی اہم خصوصیات اور صفات بیان فرمائی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت کے اعتبار سے تمام بندے خواہ مسلمان ہوں یا کافر اللہ کے بندے ہیں. کافر بھی اللہ کا بندہ ہے بإیمانہ کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، وہ اس کو روزی دیتا ہے، حیات و موت کا مالک ہے. وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا. زمین اور آسمان میں جو بھی ہے وہ سب رب تعالی رحمان کے پاس بندہ بن کر آئے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر مخلوق کو، ہر شخص کو عبد کہا ہے. اس اعتبار سے، ربوبیت کے اعتبار سے کہ اللہ خالق ہے اور رب ہے، اس اعتبار سے مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت اور عبادت کے اعتبار سے انبیاء، اولیاء اور نیک بندے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص بندگی کرتے ہیں وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کہلانے کے مستحق، ربوبیت اور الوہیت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے. اور وہ خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی طرف نسبت کر کے کہا وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور نیک اور عمدہ صفات سے متصف ہوتے ہیں. اصل میں یہی بلند پایہ بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہیں، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، جن کے لیے جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالا خانہ تیار کر رکھے. دیکھیے ذرا سرسری طور پر گزروں کا ان آیات سے. اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرمی کے ساتھ چلتے، زمین پر پٹک کر پاؤں نہیں چلتے، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، نہایت سکون اور وقار کے ساتھ چلتے. اب سکون اور وقار کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بتکلف بوڑھے بنتے ہیں، جوان آدمی ہیں تو بوڑھوں کے طریقہ سے، صحت مند ہے تو بیمار کی طریقہ سے، ایک ایک قدم کو پھوک پھوک کر کے اٹھا رہے ہیں اور چل رہے ہیں کہ چلنے میں تکلف ہو کے دیکھنے والا دیکھے گا وہ بڑا بزرگ آ رہا ہے. نہیں، یہ مطلب نہیں. سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، جیسے ایک باعزت آدمی، باوقار آدمی چلتا ہے اس طریقے سے چلتے. متکبرانہ چال نہیں چلتے، عدم متکلفانہ چال چلتے. نہ ان کی چال میں تکلف ہے، بزرگی کا اظہار ہے، اور نہ ہی چال کے اندر کبر اور تکبر کا اظہار ہے. سکون و وقار کے ساتھ چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے جاہلانہ انداز میں، تو یہ رحمان کے بندے جاہلوں سے جاہلانہ انداز میں گفتگو نہیں کرتے، کہتے ہیں سلامتی. سلامتی یعنی میں سلامتی کی راہ اختیار کرتا، تمہارے منہ نہیں لگتا، بخشو بھیا بخشو. اب جاہلوں سے جاہلانہ گفتگو، یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہوگا. یہ چونکہ رحمان کے بندے ہیں، پختہ عقل والے ہیں،
تو اس لیے جب کوئی بیوقوفی کے انداز میں گفتگو کرتا ہے، کوئی بیوقوف کسی جاہل سے ان کا کبھی پالا پڑ جاتا ہے اور وہ حماقت آمیز گفتگو کرتا ہے، جاہلانہ گفتگو کرتا ہے، تو رحمان کے بندے اس سے عافیت اور پناہ کی راہ لیتے ہیں، دامن جھاڑ کے نکل جاتے ہیں۔ غور فرماتے جائیے، صفات پر غور کرتے جائیے، یعنی کس قدر متواضع ہوتے ہیں اللہ کے لیے بھی اور بندوں کے لیے بھی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو رب تعالیٰ کے لیے راتوں کو سجدے میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ پوری رات صرف سونے میں گزارتے نہیں، بلکہ راتوں کو جگ کر عبادت بھی کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ بڑے پایہ کے لوگ ہیں وہ، اللہ اکبر۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات گزارتے ہیں سوتے ہوئے نہیں، بلکہ رات گزارتے ہیں قیام کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے خاص بندے کی صفت یہ ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، رب تعالیٰ کو خوف سے اور لالچ سے پکارتے ہیں، جہنم کا خوف کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں اور اس کی عظیم رحمت جنت کی آرزو لگا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید لگاتے ہوئے رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 15 اور سورہ زاریات آیت نمبر 16-17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کے نیک بندے، محسنین بندے، جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ راتوں میں کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ جیسے ابھی سحر کے وقت میں ہم اٹھے 3:30 بجے 4 بجے اٹھے، تو اس وقت اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رب تعالی ہم سے ہمارے عذاب جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ راتوں میں جگتے بھی ہیں، فرائض تو فرائض، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ افضل صلاۃ المرء صلاۃ اللیل الا المکتوبہ، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ قیام اللیل کرنے کے باوجود بھی اپنی عبادتوں پر اتراتے نہیں ہیں، کہتے ہیں رب تعالی ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا، تو ہی بچا سکتا ہے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت کے صدقے میں۔ ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، جیسے غریم سے چمٹ جاتا ہے۔ پیسے جس نے کسی کو دیا ہوا ہے، قرض کسی کو دیا ہوا ہے اور قرض دار بھاگتا پھرتا ہے، تو جب اس کو پکڑ لیتا ہے کبھی موقع پر تو اس سے چمٹ جاتا ہے، نہیں جب تک پیسہ قرض دیتے نہیں اس وقت تک چھوڑوں گا نہیں۔ تو جیسے پیسہ دینے والا اپنے قرض خار کو قرض دینے والا قرض لینے والے سے چمٹ جاتا ہے، اس طریقہ سے عذاب جہنم کا چمٹ جائے گا۔ سلف نے لکھا ہے کہ جو چیز انسان کو چھوئے اور پھر چھوڑ دے اس کو غریم نہیں کہتے، جو چیز انسان کو چھوئے اور چمٹ کے پکڑ لے چھوڑے ہی نہیں اس کو غریم کہتے۔ تو جہنم کا عذاب ایسا ہوگا کہ جب جہنمی جائے گا اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کو جہنم کو حکم دے گا کہ اسے ایک دم زبردست طریقہ سے چمٹ جائے۔ اللہ نعوذ باللہ من ذلک۔ انہا سات مستقر و مقامہ، وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، قیام کرنے کی جگہ ہے، دیکھنے میں بھی نہایت بری اور رہنے کے اعتبار سے تو اور بھی بری۔ منظر بھی دیکھنے میں جہنم کا اچھا نہیں لگے گا، کھولتی ہوئی ہوگی، چنکھاڑتی ہوئی ہوگی، گدھے کی طریقہ سے چیختی ہوئی ہوگی، ایک دم بھیانک شکل ہوگی اس کی، اور جانے کے بعد تو اور بھی بہت بری جگہ ہوگی۔ یہ کہہ کر کہ اللہ وہ بہت بری جگہ ہے وہاں مت ڈال، رب تعالیٰ کی رحمت کو اللہ کے بندے آواز دے رہے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں اس جہنم سے بچانا جو جہنم دیکھنے میں بھی بری ہے تو رہنے میں تو اور بھی بری ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور رحمان کے بندے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ، واجب زکوٰۃ دیتے ہیں یا نفل صدقہ کرتے ہیں یا بال بچوں پہ خرچ کرتے ہیں یا دوسرے دینی اور خیری مشاعری میں خرچ کرتے ہیں، تو لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے کہ کل کو ملوماً محصورہ اپنے آپ کے اوپر ملامت کرنے والے بن کر بیٹھ جائیں، کیوں ہم نے اتنا خرچ کیا، نہیں کرنا تھا تو خرچ کر کے افسوس کرنے والے نہ بنے، اسراف نہ کریں، ولم یقتروا، اور بخالت نہ کریں، نہ اسراف کریں، نہ فضول خرچی کریں، نہ بخالت کریں، بیچ کی رائے اختیار کریں، وکان بین ذالک قواما،
جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ گردن سے ہاتھ کو لگا ہوا مت رکھو، اتنے بخیل بھی مت بنو کہ کبھی ہاتھ جیب تک جائے ہی نہیں، اور پھر دونوں ہاتھ سے بھی لٹانا مت کرو کہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے والے اور تھکے ہارے کی طرح بیٹھ جاؤ۔ تو درمیان سے خرچ کرنا ہے، برابر سے خرچ کرنا ہے، بیچ کی رائے اختیار کرو، خیر الامور اوسطھا، بہترین معاملہ یہ ہوتا ہے جو بیچو بیچ ہو۔ اور وہ لوگ، کیا زبردست صفت آئی ہے رحمان کے بندوں کی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو رحمان کے بندے ہیں وہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو نہیں پکارتے۔ یہ تو شرک ہوگا، جب شرک کر لیں گے تو مشرک ہوں گے، اب مشرک کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے، وہ رحمان کے بندے کب ٹھہریں گے؟ تو ان کی تو سب سے بڑی اور پہلی اور اہم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کو روا نہیں رکھتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی ایسی جان کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا، اور وہ مسلمان کی جان ہے یا معاہد کی جان ہے، ذمی کی جان ہے، جس سے عہد و پیمان باندھا گیا ہے، اسلامی حکومت نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اگرچہ وہ کافر ہے، یہودی نصرانی کیوں نہیں ہے، اس کے ملک میں ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے جان و مال کی سلامتی کا، تو ایسے آدمی کا قتل کرنا حرام ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی کو قتل کر دے ناحق، تو ناحق قتل کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی مسلمان شادی شدہ ہو کر زنا کاری کرے اور جرم زنا 4 چشمدید عینی گواہوں سے ثابت ہو جائے یا خود کے اقرار سے ہو جائے تو، یا پھر مسلمان ہو کر نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، یا ایسا کافر جس سے جنگ چل رہی ہو، تو ان تینوں کا قتل کرنا جائز ہوتا ہے۔ بجز اس کے کسی مسلمان کا قتل کرنا یا کسی ذمی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو نفس محرمہ کو، جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس کا قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ۔ ولا یزنون، اور زنا کاری نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو ایسا کرتا ہے وہ بھیانک بدلہ پائے گا، گناہ میں داخل کیا جائے گا۔ اور بعض علماء نے کہا ہے سلف نے کہ آسام نام کی جہنم میں ایک وادی بھی ہوگی، لیکن جو آگے آیت آ رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ آسام سے مراد بدلہ ہے، گناہ ہے، جیسے کہا کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، بدلہ پائے گا کہ اس کا عذاب قیامت کے دن دوہرا کر دیا جائے گا۔ مشرک ہے، قاتل ہے، زناکار ہے، تو اس کے جرم کا کیا پوچھنا، تو عذاب بھی دوہرا کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ظاہر ہے کہ کافر ہے، قاتل ہے، زانی ہے، تو ہمیشہ کی جہنم اس پر واجب ہے۔ اور اگر صرف کافر ہی ہو، قاتل اور زانی نہ بھی ہو، تو بھی صرف کفر اور شرک اپنے آپ میں اتنا سنگین گناہ ہے کہ دائمی جہنم میں ہونے کے لیے اس کے کافی ہے۔ لیکن صرف قاتل ہے یا صرف زانی ہے یا کوئی سا بھی گناہ کر کے گیا ہے، شرک نہیں کیا ہے اس نے، تو انشاءاللہ وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور جائے گا۔ جان بوجھ کر بھی اگر اس نے کسی کا قتل کیا تو اس کی بھی توبہ ہے۔ تب جو سورہ نساء میں آیت نمبر 93 وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا وَلَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جو آیت ہے جس سے بعض علماء یہ کہتے تھے کہ قاتل عمد جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے گا، اس کی توبہ نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس قول کے قائل تھے، بعد میں الحمدللہ رجوع کر گئے۔ تو یہ آیت مطلق ہے کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو دائمی جہنمی ہوگا، وہ آیت مطلق ہے۔ بغیر توبہ کے اگر مرتا ہے تو یہ حکم ہے وہاں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا الا من تابا، مگر وہ جو توبہ کر لے، تو معلوم ہوا کہ یہ آیت توبہ کرنے والے کے لیے کہ جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے قتل کو معاف کر دے گا۔ گویا شرک کے علاوہ جتنے سارے گناہ ہیں وہ سب اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو معاف کر دے، جیسا کہ خود اس نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کر سکتا مگر شرک کے علاوہ جس گناہ کو جس بندے سے چاہے معاف کر دے۔ یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔
نہ ایسا جیسا کہ خوارج کا عقیدہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کر کے مر گیا، شرک کے علاوہ بھی کوئی بڑا گناہ کر کے مر گیا تو خارجی فرقہ یہ کہتا ہے کہ وہ دائمی جہنمی ہے۔ اسی طریقے سے معتزلہ کہتا ہے کہ وہ بھی دائمی جہنمی ہے اگر بغیر توبہ کے مر گیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کر کے اگر کوئی شخص مرتا ہے، اللہ چاہے تو شروع میں معاف کر کے اول جنت میں داخل کر دے، یا چاہے تو گناہ کی سزا دے دے، پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں داخل کرے۔ بہرحال مشرک کے لیے اللہ کی جنت حرام ہے، معصیت اور گنہگاروں کے لیے، شرک کے علاوہ گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی جنت ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ تو یہاں تینوں گناہ کے مجموعے پر کہا گیا کہ جو ایسا کرے گا، شرک کرے گا، زنا کرے گا، قتل کرے گا، تو ذلیل ہو کر دائمی طور پر جہنم میں رہے گا۔ الا من تاب، مگر اگر توبہ کر لیتا ہے، وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو الحمدللہ شرک بھی معاف، زنا بھی معاف، گناہ بھی معاف۔ مشرکین کہتے تھے، بعض مشرکین آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں اسلام لے آؤ، بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن ہم نے بہت زیادہ شرک کیے ہیں اور ہم نے ناحق قتل بھی کئی کیے ہیں اور گناہ بھی زناکاری کی شکل میں خوب زناکاریاں بھی کی ہیں، تو اب ہمارے لیے کیا بخشش کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتار دی، کہا الا من تابا، جو صدق دل سے توبہ کرے گا، وآمن، اور اللہ پر ایمان لے آئے گا، وعمل عملا صالحا، اور ایمان کے مطابق نیک عمل کرے گا، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو سچی توبہ اللہ سے کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے اور جان کے لڑکھڑا پر آنے سے پہلے، سکرات الموت کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی اللہ کی توفیق سے سچی توبہ کرتا ہے تو شرک معاف ہو سکتا ہے، تو دوسرے اور گناہ تو بدرجہ والا معاف ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے غالباً، یا رسول اللہ ای ذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اس اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراؤ جس نے تم کو پیدا کیا، تنہا اللہ نے تم کو پیدا کیا اور عبادت کا مستحق دوسروں کو ٹھہراتے۔ کہا اس کے بعد یا رسول اللہ کون؟ کہا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اور پھر کہا یا رسول اللہ ثم ایون، پھر کون؟ قال ان تزانی بحلیلۃ جارک، اپنے پڑوسن سے، اپنے پڑوس کی یا اپنے پڑوسی کی بیوی سے رضامندی کے ساتھ زناکاری کرنا، یعنی اس کو پھنسا کر زناکاری کرنا۔ تو زبردستی ریپ جس کو کہتے ہیں وہ تو اور بڑا سنگین ہے، لیکن پڑوس ہونے کا فائدہ اٹھایا اور تحفے تحائف دیتے رہے، نظر بازی کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے جال میں پھنسا دیا۔ پڑوسی تھے، پڑوسی کی عزت کی حفاظت کرنا چاہیے تھا، تو پڑوسی ہو کر کے پڑوسی کی عزت پہ ڈاکے ڈالتے ہو۔ حدیث ہے مسند احمد کی کہ 10 زناکاریوں سے بدتر ہے زناکاری، ایک زناکاری جو ایک پڑوسی اپنی پڑوسن سے کرتا ہے۔ دور کی عورتوں سے 10 زناکاریوں سے بدتر ہے وہ زناکاری جو ایک پڑوسی کے عورت سے کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، والعیاذ باللہ۔ بہرحال ان 3 سنگین جرموں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ جو سچی توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اب دیکھو تینوں میں زبردست مناسبت ہے، شرک میں اور قتل میں اور زنا میں زبردست مشابہت ہے، مطابقت ہے، اسی لیے اللہ نے تینوں کو اکٹھا ہی کیا۔ شرک کرنے سے دین اور عقیدے کا قتل ہوتا ہے، آدمی اگر شرک کر لے تو عقیدے کا ستیاناش، اگر آدمی ناحق قتل کرے تو انسانیت کا ستیاناش، اور انسان اگر بدکاری کرے تو نسل اور عزت کا ستیاناش۔ کیا بات کہی، کیا زبردست جوڑ ہے۔ بدعقیدگی آئی تو دین بیکار ہو گیا، قتل ہوا تو سماج سے امن اور امان غارت ہو گیا، بدکاری ہوئی عزت اور آبرو کا جنازہ نکل گیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی بدیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی بدیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کل تک برائی کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، اب شرک کی جگہ توحید پر آ گئے۔ کل تک قتل کر رہے تھے، اب انسانی جانوں کی حفاظت کرنے لگے۔ کل تک بدکاری کے لیے بہت پیچھا کرتے تھے، بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، بڑا سارا وقت اور ان کا پیسہ بدکاری کی راہ میں خرچ ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ نیکی اور طاعت کے کام میں لگ گئے۔ یہ مطلب ہوا بدکاری سے نیکی کی راہ پہ لگ گئے۔ اور دوسرا سیدھا مطلب جو آیت کا ظاہری معنی ہے
کہ اللہ تعالیٰ بدیوں کو نیکیوں سے بدل دے جائے گا. یعنی سچی توبہ کرنے اور ایمان و عمل کی راہ اختیار کرنے کے نتیجے میں اب تک جو گناہ کر کے آئے تھے اللہ رب العالمین نے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. کہا وہ سب زناکاری اب تمہارے لیے نیکی، وہ سارے قتل تمہارے لیے نیکی، شرک کے وہ سارے کام اب تمہارے لیے تقوی اور عبادت کے. ایسا بھی مفہوم ہے کہ توبہ کی برکت سے اور ایمان و عمل کی برکت سے اگر آدمی سچے دل سے تائب ہوا اور گناہ اس نے چھوڑ دیا تو رب تعالیٰ نے اس کی بدیوں کو جو وہ کر چکا ہے نیکیوں سے کنورٹ کر دیا، چینج کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں کنورٹ ہو گئی، وہ بدیاں نیکیوں میں کنورٹ ہو گئی. اور دوسرا مفہوم یہ ہے جو میں نے پہلے بتایا، جس کو اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اب تک جو گناہوں کے قابو میں وقت جاتا تھا الحمدللہ اب توبہ اور ایمان و عمل کی برکت سے اب وہ سارے کام اس کے وقت نیکیوں میں لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، غفور الرحیم ہے. اس سے اس بات کی بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ اب تو اوقات کا صحیح استعمال ہو ہی رہا ہے، لیکن توبہ اور ایمان و عمل کی برکت سے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ معاف کرے بلکہ اس کو نیکیوں سے بدل دے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان. توبہ کرنے سے تو سارے گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اے وہ لوگوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر اسراف کیا، زیادتی کی ہے، گناہوں میں لت پت رہے ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے تو تمام ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ومن تاب وعمل، جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو حقیقت میں وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توبہ کرنے والا ہے. توبہ کر لیا لیکن عمل کی راہ، نیک عمل کی راہ اختیار نہیں کیا تو یہ سچی توبہ نہیں. سچی توبہ یہ ہے کہ جو کچھ کیا اس کے اوپر ندامت کا آنسو بہاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو، نیکی کی راہ پہ لگ جاؤ، تو یہ سچی توبہ ہے. آگے دیکھیے ایک دو صفت اور باقی رہ گئی ہے عباد الرحمن کی، والذین لا یشهدون الزور. اور اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زور کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے. زور مانے جھوٹ، غلط، باطل، لہو و لعب کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے، منکرات کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے، غیبت نہیں کرتے، چغلیاں نہیں کرتے. ایسی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے جہاں لہو و لعب ہو، جہاں چغلیاں ہو رہی ہوں، جہاں بدگوئیاں ہو رہی ہوں، جی، جہاں ناچ گانے ہو رہے ہوں، جہاں شراب پی جا رہی ہو. کوئی سی بھی جگہ جو منکر جگہ ہے، بری جگہ ہے، ایسی مجلسوں میں لا یشہدون الزور، زور کی جگہوں میں حاضر نہیں ہوتے. جب زور کے مقام پر حاضر نہیں ہوں گے، جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہے، وہاں حاضر نہیں ہوتے، برائی کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے، تو برائی کیسے کریں گے وہ؟ جب جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوں گے تو خود جھوٹ کیسے بولیں گے؟ تو گانا سننا، ٹی وی پر بیٹھ کر کے گانا سن رہے ہیں، ناچنے والی ناچ رہی ہے، گانے والی گا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ زور کی مجلس میں بیٹھنا. زور ہو رہا ہے، منکر ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، آپ بیٹھ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں، اس مجلس میں آپ شریک ہیں. رحمان کے بندے وہ نہیں ہیں جو اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور لغویات سے اگر گزر ہوا ان کا، ایسا کام، ایسی بات جس میں کوئی دین اور دنیا کا فائدہ نہیں ہے، حاضر ہونا تو بہت دور کی بات ہے. چل رہے تھے بائی دی وے، آن دی وے، راستے میں دیکھا کہ لغو باتیں ہو رہی ہیں، گالی گلوج ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے، فضول کی بکواس ہو رہی ہے. کھڑے ہو کے سنتے نہیں، انہوں کیا بولتے، انہوں کیا بولتے، کس کو کون کیسے گالیاں دیتا، کون کتنا شہزور ہے، کتنا کون زبان کا تیز ہے، اس کے واسطے نہیں ٹھہرتے، چلتے چلے جاتے ہیں. اس مجلس سے ہمارا کیا لینا دینا، دامن جھاڑ کے نکل جائے. چاہے جائے کہ جھگڑے تکرار کی مجلس میں، لغو و لعب اور لہو و لعب کی مجلس میں وہ بیٹھیں دلچسپی کے ساتھ نہیں، بلکہ اگر اتفاقیہ بھی معاملہ ان کا سابقہ پڑ جائے، اگر سڈنلی بھی اس طرح کے مواقع اگر آ جائیں تو پھر وہاں ٹھہرتے نہیں، چلتے چلے جاتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب ان کو رب تعالیٰ کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو سنایا جاتا ہے، تو لم یخروا علیہا صم و عمیانا، تو بہرے اور اندھوں کے طریقہ سے آیتوں پہ نہیں گرتے کہ وہ بہرے ہیں کچھ سن نہیں رہے ہیں، اندھے ہیں کچھ دیکھ نہیں رہے ہیں، بلکہ دل کے کان سے سنتے ہیں، قبولیت کے کان سے سنتے ہیں، باتوں کو سن کے دل میں جگہ دیتے ہیں،
عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل غلط کر رہے تھے، آج اللہ کی آیتیں ہم پر پڑھی گئی ہیں، ہم کو ایک نئی بات معلوم ہوئی، نصیحت کی معلوم ہوئی، اب جو کل غلطی کر رہے تھے وہ آج غلطی ہم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین اذا ذکر اللہ الذین اذا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومنین کی صفت یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا جب ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کی جائیں ان پر تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ نہ یہ کہ وہ اندھے اور بہرے کی طرح سنتے ہیں، بس سن لیا اور ختم۔ آیتوں کو سنتے ہیں تو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اپنے اعمال، اپنے عقائد کی، اپنے اخلاق کی اصلاح کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، زبردست دعا ہے کہ رحمان کے بندے رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے ھب لنا، ہبہ فرما، ہبہ فرما، تحفہ دے، ہدیہ دے، ہم پر صدقہ کر۔ کس چیز کا؟ من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویوں سے اور ہمارے دوستوں کی جانب سے، ہمارے بچوں کی جانب سے ہبہ فرما، عطیہ دے، تحفہ دے، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ہماری بیویاں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ اچھے ہوں گے جبھی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ بیوی اگر بد زبان ہو، بد چلن ہو، بچہ آپ کا بھٹکا ہوا ہو، بہکا ہوا ہو، اوبے نہیں کرتا ہو آپ کی بات، بھاگتا پھرتا ہو، آوارہ گردوں کی طرح کرتا ہو، اللہ نہ کسی کی اولاد کو ایسا کرے۔ اللہ ہماری اولاد کو بھی، آپ کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے کہ ان کی خوبیوں کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور کبھی کبھی خوشی سے آنسو بھی چھلک جائیں کہ ماشاءاللہ کیا اچھے بچے۔ دوست بھی ہمارے اچھے ہو، جوڑے، ازواج کہتے ہیں جوڑے کو، تو بیوی اور شوہر تو ہے ہی ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا چاہیے، لیکن جن سے ہماری دوستی ہو، ہمارے دوستوں کی طرف سے بھی ایسی کوئی حرکت نہ آئے کہ جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں جلنے والی ہوں یا جلتی ہوں۔ ہمارے دوستاں بھی اچھے ہو تو ہمارے قرنا، ہماری بیویاں، ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور بچے اگر اچھے ہوں گے تو اس کا سیدھا بینیفٹ ماں باپ کو ملتا ہے۔ یہ دعا جہاں بچوں کے حق میں ہو رہی ہے کہ اللہ ان کو نیک بنا، اچھا بنا، اس کا سیدھا فائدہ ماں باپ کو بھی ہوگا۔ بچے نیک ہوں گے تو ماں باپ کے اوبیڈینٹ ہوں گے، خدمت گزار ہوں گے، اور اس کا سیدھا فائدہ معاشرے کو ملے گا۔ اولاد نیک ہوگی، نیک بچے ہوں گے معاشرے کے اندر، تو ظاہر ہے کہ معاشرہ ہمارا پاکیزہ ہوگا۔ یہ دعا صرف بچے ہی کے لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ ان کو نیک صالح بنا، کہ ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ وہ اچھے ہوں گے تو ان کا تو خود کا بھلا ہوگا ہی، ماں باپ کا بھی بھلا ہوگا، سماج اور معاشرے کا بھی بھلا ہوگا۔ زبردست دعا ہے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو متقیوں کا امام بنا، یعنی ہم کو صالحین کاملین میں بنا۔ ہم امام ہوں گے متقیوں کے، اور ہماری بیوی، ہمارے بچے ہمارے مقتدی ہوں، تو امام کو تو مقتدی سے زیادہ اچھا ہونا نا۔ گویا اگر وہ اچھے ہیں، نیک ہیں، تو ہم کو اور بیوی اور بال بچوں کے مقابلے میں گھر کے گارجین کو اور زیادہ اچھا نیک ہونا، اور بڑا نیک ہونا۔ آپ امام ہیں، امام کو اچھا ہونا چاہیے مقتدی کے مقابلے میں۔ اچھے ہی آدمی کو تو ہم امام بناتا ہے، جس کو دیکھتا ہے کہ آدمی اچھا ہے، متشرع آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، ماشاءاللہ باخلق آدمی ہے، اس کو امام بناتا ہے۔ وَجَعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ، جو تم میں اچھے لوگ ہیں ان کو امام بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو متقیوں کا امام بنا، یعنی ہمارا گھرانہ متقیوں کا ہو اور ہم اس کے امام ہو، یعنی ان سے بڑے متقی ہم ہوں، صالحین کاملین میں اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا شمار فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ایسے لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ کی اطاعت پر، گناہوں کے چھوڑنے پر، اور مقدرات کے اوپر صبر کرتے ہیں، جو کچھ چیزیں کبھی تکلیف دہ سامنے آتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں تقدیر کے اوپر، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے صبر کے بدلے میں ان کو جنت میں بالا خانے ملیں گے، جن کی نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ہر طرف سے وہاں تحیت اور سلام، مبارکبادی سلام، سلام علیکم بما صبرتم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو رہے ہیں جنت میں، اور کہہ رہے ہیں سلام علیکم بما صبرتم، جو تم صبر کر کے دنیا میں آئے۔
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سلامتی فرمائے گا, اللہ تعالیٰ سلام اور تحیہ مبارکباد دے گا جنتیوں کو, اور فرشتے دیں گے. جہاں خالدین فیہا, جہاں رہیں گے. جہنم کے مقابلے میں انہا ساعت مستقر, جہنم ساعت مستقر, دیکھنے میں بری تھی, ٹھہرنے میں بری تھی, اس کے مقابلے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جس جنت میں اللہ ان کو داخل کرے گا, حسنت مستقرم و مقام, جہنم ساعت مستقرم و مقام ہے, اور اس کے مقابلے میں جنت حسنت مستقرم و مقام. کیا ہی بہتر ٹھکانہ ہے, کیا ہی بہتر رہنے کی جگہ ہے. دیکھنے بھی بھلی, سونے چاندی کے محلات, حوریں عین, بیویاں, ہر طرح کی نعمتیں جن کا تصور بھی نہیں تھا دنیا میں, دل پہ کھٹکا بھی نہیں گزر سکتا تھا, وہ نعمتیں وہاں مہیا ہیں, اور رہنے سہنے کی کیا عمدہ جگہ ہے. اللہ اکبر. رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے, وہ بہت اچھی جگہ ہے, نہایت ٹھہرنے کی عمدہ جگہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اللہ اکبر. اگر ہماری اور تمہاری پکار نہ ہو اللہ کے لیے, ہم اور تم اللہ کی عبادتیں نہ کریں اور اللہ کو نہ پکاریں خالص, اور اللہ کے سامنے نہ جھکیں, تو اللہ کہتا تمہاری کوئی پرواہ نہیں, ایک کوڑی بھاؤ بھی نہیں لگے گا تمہارا, ایک NP نئے پیسے کی بھی ویلو نہیں ہوتا تمہارا. اگر تمہاری دعا نہ ہو اور تمہاری رب تعالیٰ کے حضور عبادت نہ ہو, تو تم ویلو لیس ہو. تمہارا مقام اور تمہاری عزت تو اللہ کے یہاں اس لیے ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو, عبادت کرتے ہو, اس کو پکارتے ہو. دن میں اور رات میں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو. لیکن اے کافر و فقط کذبتم, لیکن تم نے تو ان باتوں کو جھٹلایا ہے. فسوف یکون لزاما, تو اللہ کا عذاب تم سے چمٹ کے رہے گا. تو بہرحال خوش نصیبی یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی بندگی کرے اور اس کو پکارے, اس سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے. کیا ہی عمدہ صفات اور اچھی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی بتائی ہے. فسبحان اللہ ما اعظم شانہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صفات سے ہمیں اور آپ کو متصف فرمائے. وباللہ التوفیق, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.